الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصف الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا أجل فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادهم أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما وبقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمين القدم أما بعد فقد قال الإمام السيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام اللهم إن قلوب المخبتين إليك واضحة وصول الراغبين إليك الشاضعة وعلم القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فاضحة وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك موجودا وإذاتك لعبادك منجزا سلامات اللهم صل على محمد وآل محمد جمعۃ المبارک بہت بڑی تربیت گاہ ہے، درس گاہ ہے اور اصلاح نفس، بندگی پروردگار، معاشرہ سازی، ماحول سازی اور خانوادہ سازی کا ایک بہترین ذریعہ جسے کہا جائے وہ جمعہ ہے۔ جمعہ میں جب ہم جمع ہوتے ہیں تو احوال پرسی کے ساتھ ساتھ وحدت اور یگانگت، الفت، محبت اور شوق عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا یعنی جو اسلامی دینی اور ایک ملی یکجہتی اس کا ایک بہت بڑی طاقت کا بھی مظہر ہے جمعہ۔ جمعہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں تو جمعہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے آداب، جمعہ کے شرائط، جمعہ کی پوری یہ جو ایک مینجمنٹ ہے جمعہ ایک پوری کی پوری ایک قسم کی مدیریت ہے۔ اگر ہمارے یہاں جمعہ ٹھیک ہو جائے، افیکٹو ہو جائیں تو ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں دینی لحاظ کے ساتھ، سماجی اعتبار کے ساتھ،
معاشرتی لحاظ کے ساتھ، عقیدتی اعتبار کے ساتھ وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر جمعہ ہمارا افیکٹو ہو جائے۔ جمعہ میں بہت بڑا پیغام ہوتا ہے، پیغام ہے، تقویٰ کا پیغام ہے، اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، دنیا کی سیاست کا پیغام ہے، احوال مسلمین، احوال مومنین، اتحاد بین المؤمنین، یہ سارے کے سارے پیغام جمعہ میں ہیں۔ اس وجہ سے کہ اگر جمعہ صحیح معنوں میں افیکٹو ہو جائے اور تو بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں سیاسی لحاظ کے ساتھ ہوں، دینی لحاظ کے ساتھ ہوں، اجتماعی اور معاشرتی لحاظ کے ساتھ ہوں، سارے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک مکمل سلوشن ہے جمعہ، ایک سلوشن ہے، ایک مکمل حل ہے، یعنی یہ ہے جمعہ کا خطبہ۔ اس میں تقویٰ کے متعلق بات ہوتی ہے، اور تقویٰ کا مفہوم یہی ہے کہ جہاں پہ وہ تمہیں بلائے حاضر ہو جاؤ، جہاں سے تمہیں منع کرے وہاں سے غائب ہو جاؤ، یعنی یہ ہے تقویٰ۔ اللہ کے واجبات کو انجام دیا جائے اور اس کے محرمات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آپ نے مسلسل گفتگو اس سفر سے پہلے آپ نے جو 3-4 جمعے ہم گفتگو نہیں کر سکے، سفر میں تھے، علیکم السلام، اور مشہد اور قم میں بھی آپ سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر دے مزید۔ اور اس میں I think it's maybe it's a charity program about زیارت امین اللہ۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے، لیکن تقریباً 30 پروگرام اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا جب دعا کا اختتام ہوگا، تو اتنے جمعے آپ کے ہوئے ہیں اس زیارت کے سلسلے۔ آج جو ہماری گفتگو ہوگی اس زیارت کے سلسلے میں، یہ تیسرا فیز ہے دعا کا اور اس زیارت کا، کہ جس میں ارشاد فرمائے کہ پروردگار خشوع اور حالت تسلیم میں جو تیرے بندے ہیں نا، ان کے دل تیری بارگاہ کے لیے بےتاب رہتے ہیں، بلکہ بے قرار رہتے ہیں، ہمیشہ تیری بات سننے کے لیے بےتاب ہیں، اور شوق اور اشتیاق رکھنے والوں کے لیے تیری بارگاہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے دنیا والے دروازے بند کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ اپنا دروازہ کھولے رکھا۔ ہر وقت جس بھی سوال کرنے والا ہوتا ہے اس سب کے لیے اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ الہی بابک مفتوح للسائلین، میرے اللہ تیرا دروازہ تو ہر وقت سوالیوں کے لیے کھلا ہے۔ سوال کرنے والا ہو، دن ہو، رات ہو، جس ہنگام میں بھی ہو، جس وقت میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس لمحے میں بھی ہو، جس گھڑی میں بھی ہو، وہ باتیں دل کی بھی سنتا ہے۔ چپ کر کے انسان بیٹھ جائے، اس سے باتیں کرے، زبان حرکت میں آئے یا نہ آئے، وہ دل کی رگوں کے تڑپنے کو بھی جانتا ہے، اور اس کے خون کی گردش سے وہ جذبات اور انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ہم فقط سوچتے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے ہمارے متعلق۔ اور اس کے آستانے کے جتنے بھی مرید ہیں ان کی نشانیاں سب کو پتہ ہے، آشکار ہوتی ہیں، آشکار ہے۔ معرفت رکھنے والوں کے دل جلالت پروردگار سے خوف زدہ ہوتے ہیں، دعا کرنے والوں کی آوازیں تیرے حضور بلند ہوتی ہیں، اہل دعا کے لیے قبولیت دعا کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور تجھ سے جو راز و نیاز کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ جو شخص بھی تیری طلب پلٹ کر آ جائے اس کی توبہ منظور و مقبول ہوتی ہے۔
شخص تیرے خوف سے گریہ کرے اس کے آنسوؤں پہ رحمت ہوتی ہے، آنسوؤں پہ رحمت ہوتی ہے۔ اور جس شخص نے تیری بارگاہ میں فریاد رسی کی اس کے لیے تیری داد رسی حاضر ہے۔ وَالْإِعَانَةَ لِمَنِ اسْتَعَانَ بِكَ مَبْذُولًا، جو شخص بھی تجھ سے فریاد کرتا ہے مدد کی، جو شخص بھی تجھ سے مدد کی درخواست کرے اسے مدد فراہم ہوتی ہے، تجھ سے مانگے فقط، جو مانگتا ہے اللہ اسے دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں اسے مانگنا چاہیے، بار بار مانگو اس سے، بار بار مانگو۔ دنیا والوں سے منع کیا گیا ہے، ان سے مت مانگو، اس وجہ سے کہ آپ دنیا والوں سے مانگیں گے تو وہ چڑھ جاتے ہیں، پھر آگے مڑ کے پھر آگے۔ دنیا والوں سے مانگیں گے تو وہ چڑھ جاتے ہیں اور وہ نہیں دیتے ہیں، اس وجہ فرمایا کہ دنیا والوں سے نہ مانگو، اور اس سے نہ مانگیں تو یہ چڑھ جاتا، فرق ہے۔ دنیا والوں سے مانگیں تو وہ چڑھ جاتے ہیں اور اس سے نہ مانگیں تو یہ چڑھ جاتا ہے۔ کیوں نہیں مانگا مجھ سے؟ کیوں نہ مجھ سے مانگا؟ حضرت موسیٰ ہے نا، کوہ طور پہ جا رہے ہیں، رستے میں ایک دیکھا جوان ہے اور جوان دعا کر رہا ہے، بڑا گناہگار، بڑا گناہگار۔ کہا موسیٰ تم جا رہے ہو کوہ طور پہ؟ کہ میں جا رہا ہوں۔ کہا آپ نے اللہ سے میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، میں نے بڑے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ اس جوان کا پیغام دیا، یا اللہ وہ رستے میں بیٹھا تھا تو رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، تیری بارگاہ میں التجا کر رہا تھا، مجھے بھی سفارشی بنایا اور کہا ہے کہ میرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں نے اس جوان کے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن اسے جا کے میرا ایک پیغام دے دو، اسے جا کے میرا ایک پیغام دے دو کہ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، تم نے اس بات کا تذکرہ موسیٰ سے کیوں کیا ہے، موسیٰ سے کیوں کیا ہے تذکرہ؟ تجھے ضرورت نہیں تھی اپنے گناہوں کا تذکرہ موسیٰ سے کرتا، تم ڈائریکٹ کہتا میں تمہیں معاف کر دیتا، تو نے جب بتاؤ جاؤ بتاؤ اس جوان کو۔ اس وجہ سے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، انسان اللہ سے مدد، کائنات کی ہر شے اللہ سے مدد حاصل کرتی ہے، ہر شے اللہ سے مدد حاصل کرتی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اس کی مدد کے بغیر، ذرے سے لے کر کہکشانوں تک، ذرے سے لے کر کہکشانوں تک ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے، فقیر بذات ہے، فقیر بذات ہے، ہر ایک کا فقر اپنا ہے، اپنے لحاظ کے ساتھ، ہر ایک فقیر ہے، جو ممکن الوجود ہے وہ فقیر ہے، ہر ایک اس کی بارگاہ میں سوالی ہے، ہر ایک، یعنی کیا ہے جو ائمہ معصومین کی بعض استغفار دیکھتے ہیں، یا یہ بھی ہوتا ہے بعض چونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعائے کمیل کی وہ جملے اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم تہتک الاحسان، یہ کیا ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین اس طرح جو ہے نا اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے غفران طلب کریں، وہ اپنے لحاظ کے ساتھ سوچتے رہتے ہیں، اپنے لحاظ کے ساتھ سوچتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے مخاطب کون ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ معصومین ہمیں تربیت بھی تو دیتے ہیں دعا کرنے کی،
سکھاتے ہیں ہمیں دعا اس طرح کرو، اپنے مالک کی، اپنے خالق کی بارگاہ میں تم نے گفتگو کرنی ہے، تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے، انداز گفتگو تمہارا یہ ہونا چاہیے۔ استغفار بھی کرتے ہیں، استغفار کا مطلب یعنی معصومین کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، یعنی جس طرح ہے نا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، پروردگار جس طرح تیری عبادت کا حق ہے اس طرح ہم سے ادا نہیں ہوتا، یعنی پھر استغفار ہم سے ادا ہی نہیں، ہم عبادت کرتے نہیں ہیں، وہ عبادت کر کر تھکتے نہیں، فرق ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، وہ رٹی رٹائی دعائیں ہوتی ہیں، 4-5 منٹ وہی جملے، وہی سب چیزیں، وہ گھنٹے گھنٹے دعائیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ ہر چیز، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے سوال نہیں کرتی، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شأن، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، سارے کے سارے لوگ اس سے سوال کرتے ہیں۔ وہ ہر روز ہر وقت اپنی مخلوق کے کاموں کو نمٹانے کے لیے نمٹا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، کائنات کی ہر چیز شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر اس کی مدد، اس سے مدد کی درخواست کرتی ہے، اس سے التجا کرتی ہے، مدد۔ انسان کمال تک پہنچتا ہی نہیں ہے اگر اس سے مدد طلب نہ کرے، کوئی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی مدد کے ساتھ انسان کمال تک، تکامل تک، پرفیکشن تک، کمپلیشن تک، ایک منزل تک، ایک ہدف تک، ایک مقصد تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ انسان نہیں پہنچ سکتا ہے کبھی بھی۔ یہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے آ کے جب باتیں کرتے ہیں تو فرماتے ہیں بیٹوں کو خطاب کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بتا رہے ہو نا اس پر خدا ہی سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، خدا ہی مدد کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہر کام کے لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، کیا ہے مطلب، کیا ہے بسم اللہ؟ اللہ کے نام سے مدد لی جاتی ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، یہ جو با ہے نا استمداد کے لیے، بسم اللہ یعنی اللہ کے مقدس نام سے مدد لی جا رہی ہے، یعنی مدد بسم اللہ الرحمن۔ مستحب ہے، اسی وجہ سے ہر کام کے لیے آپ کیا ہیں، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، سوتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، اٹھتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، جی جاگتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، کپڑے بدلتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، بہت ساری، مال آ گیا ہے بسم اللہ پڑھیں، اولاد کے لیے بسم اللہ پڑھیں۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ جو بھی کام اگر بسم اللہ کے بغیر ہوتا ہے وہ ابتر ہے، یعنی کیا ہے، کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی، بے ثمر ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ وہ مال کے جس میں بسم اللہ نہیں ہوتی وہ مال ابتر ہوتا ہے، اس مال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانے والا ہوتا، بلکہ ایک آگ کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اولاد کے جس میں بسم اللہ نہیں ہوتی وہ بھی ابتر ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں انسان کو ملتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ وہ انسان کو منصب، مقام، عزت، شہرت جس میں بسم اللہ نہیں ہوتی ہے وہ بھی ابتر ہوتی ہے، ابتر ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، یعنی کہ اللہ کی مدد۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر کو مولا فرماتا تھا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا، شان وہ ہے محمد بن ابی بکر کی،
اپنا بیٹا سمجھتے، تربیت اسی گھر میں ہوئی ہے، اولا کی سرپرستی میں تربیت ہوئی، ظاہر ہے بہت بڑی شان ہے سے محمد بن ابو بکر۔ فرماتے ہیں کہ وہ اکثر الاستعانہ، مولا فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ میں ہے، خط ہے مکتوب نمبر 34 ہے کہ نہج البلاغہ کیا فرماتے ہیں، وہ اکثر الاستعانہ، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مدد طلب کرو، اکثر الاستعانہ باللہ یکفک ما اہمک ویعنک علی ما ینزل بک، زیادہ سے زیادہ اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے درخواست کرو تاکہ وہ تیرے اہم امور ہیں اس کے لیے کافی بن جائے، وافی ہو جائے، اور جو تم پہ آئندہ نازل ہونے والا ہے اس پر وہ تمہاری مدد کرے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی شدت آنے والی ہے، کوئی مشکل آنے والی ہے، وہ تمہارے لیے کیا مدد اللہ سے مدد طلب کرو، مدد طلب۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں، معصوم بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کیا کریں، وَاسْتَعِنْ عَلَىٰ أُمُورِكَ، اپنے امور میں کیا اللہ سے مدد طلب کرو، یعنی کیا ہے، قرآن مجید نے بھی ہمیں بہت تاکید کی ہے، متوجہ کیا ہے، فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز سے بھی مدد حاصل کرو، تم روزے سے بھی مدد حاصل کرو، نماز سے بھی مدد، صبر سے مراد یعنی روزے سے بھی مدد حاصل کرو، یعنی کیا ہے کہ بہت، یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے، آیت نمبر 45 میں بھی ہے یہی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آیت 153 میں بھی سیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد حاصل کرو۔ اسی وجہ سے معصومین امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب بھی تمہارے لیے کوئی مشکل پیش آ جائے، مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی شدت آ جائے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد اپنی مشکل بتائے، اللہ کی بات، تمہیں مشکل ختم ہو جائے۔ معصومین نے طریقے بتائے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرے۔ اچھا، نماز اور روزے کے ذریعے مدد حاصل کریں تو یہ تو شرک نہیں ہے نا، قرآن نے خود کہا ہے نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جنہوں نے نماز سکھائی ہے ان سے مدد طلب کریں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ کیا مینٹیلٹی ہے تم لوگوں کی، کیا مینٹیلٹی، بس نماز، قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز سے مدد حاصل کرو، روزے سے مدد حاصل کرو، تو نماز اور روزے سے مدد حاصل کرنا شرک نہیں ہے، اور جس نے سکھائی ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جنہوں نے تمہیں دین سکھایا ہے، نماز سکھائی ہے، احکام سکھائے ہیں، ان سے مدد کر لینا جو ہے نا وہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی کیا ہے، انسان کی ذہنیت جب خراب ہو جاتی ہے۔ ہم ہر روز نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ایاک نستعین، ایاک نستعین، یا اللہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، مدد، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، ہمیشہ مدد، پیغمبر اسلام کی مدد جو ہے نا اللہ کی مدد سے جدا نہیں ہے، مولا امیر المومنین کی مدد کو اللہ کی مدد سے جدا نہیں ہے۔ محمد وآل محمد، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدد اللہ کی مدد سے جدا نہیں ہے، ایک چیز ہے، اس وجہ سے ان کی ساری طاقتیں کیا ہیں، ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے، ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتا۔ کوئی انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی انسان کسی منزل کا نہیں ہے، سب کیا ہے، اللہ کی مدد کے سائے میں، سائے میں۔
کنفیوژن نہ رہے کہ ہاں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو مدد اور دو خدا اور یہ اور وہ اس طرح ابن تیمیہ اور یہ اور وہ سارے. اصل بات یہ ہے امیر المومنین سے جو مدد لی جاتی ہے یہ مدد حقیقت میں حصہ ہے اس اللہ کی مدد کا. الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. الگ سے کوئی چیز ہم کو دو خدا تھوڑے مانتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی فیاضی سے کیا کرتے ہیں. یہ ہے مطلب. خود بھی جب کہتے ہیں میں نے اس خیبر کو جو اکھاڑا ہے اللہ کی طاقت سے اکھاڑا. علی گل ایمان نعرہ حیدری. مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں اللہ کی طاقت. اللہ کی طاقت. مولا فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَىٰ أَدَاءِ وَاجِبِ حَقِّ. اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے نا نماز کی روزے کی یہ واجب جتنے حقوق ہیں ان کے لیے بھی اللہ سے مدد طلب کرو. تو مجھے توفیق دے میں نماز پڑھوں. تو مجھے توفیق دے میں روزہ رکھوں. تو مجھے توفیق دے میں بھائیوں کی مدد کروں. تو مجھے توفیق دے کہ میں غریب پروری کروں. تو مجھے توفیق دے میں یتیم پروروں. یہ سارے کیا ہیں اللہ سے مدد طلب کریں. اور اس کی وَمَا لَا يُحْصِي مِنْ أَعْدَادِ نِعَمِهِ وَإِحْسَانِهِ. اور اس کی احسان اور نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان شمار ہی نہیں کر سکتا. Nobody can count it. کسی کی ہمت ہی نہیں ہے. کسی میں ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے. اتنی ہے. اور اس کے بعد نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ وَنَسْتَعِينُهُ عَلَىٰ رِعَایَتِ حُقُوقِهِ. ہم حقوق کی ادائیگی میں کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد چاہتے ہیں. مدد مانگے ہیں اللہ تو توفیق دے دے. مجھ میں کچھ نہیں. میں ناقص ہوں, ضعیف ہوں, کمزور ہوں, حقیر ہوں, ذلیل ہوں, مسکین ہوں, مستقیم ہوں. تو مجھے توفیق دے دے. تیری بارگاہ میں دعا کروں, تیری بارگاہ میں مناجات کروں, تیری بارگاہ میں عبادت کروں, تیری بارگاہ میں نماز پڑھوں, تیری بارگاہ میں یہ جو اعمال خیر ہیں ان کو انجام. اللہ سے مدد طلب کرے. مدد حضرت مالک بن اشتر انہیں فرماتے ہیں کہ اپنے جتنی بھی سیاسی امور ہیں نا, معاشرتی امور ہیں اور حکومتی معاملات ہیں, ان پہ قابو پانے کے لیے اللہ سے مدد حاصل کرو. اللہ سے مدد حاصل کرو. کیا ہے وَلَيْسَ يَخْرُجُ الْوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْاِهْتِمَامِ وَالْاِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ. یہ نہج البلاغہ کا مکتوب ہے 53. پڑھیں. بالخصوص جو مدیریت والے ہیں, مینجمنٹ والے ہیں, مسائل کو چلانے والے ہیں, معاملات کو چلانے والے ہیں, انسٹیٹیوشن کے حساب کے ساتھ, کانسٹیٹیوشن کے حساب کے ساتھ, مینجمنٹ کے اعتبار کے ساتھ, لوگوں سے رابطوں کے حساب سے ایک بہترین چیز یہ خط ہے میرے مولا کا. طولانی ترین ہے اگرچہ, لیکن بہت ہی زیادہ ایک ورلڈ آرڈر جس کو کہا جائے نا تو وہ نہج البلاغہ ہے. ورلڈ آرڈر جس کو کہا جائے نا یہ وہ ہے. یہ مالک اشتر کے خط ہے. ہم پڑھتے تو نہیں ہیں. بعض جو نان مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا. 1000 مرتبہ. اور جب بھی پڑھتے ہیں نہج البلاغہ سے ایک نئی چیز ملتی ہے. جب بھی پڑھتے ہیں ایک نئی چیز ملتی ہے. نہج البلاغہ پڑھیں, ٹائم نکالیں. نہج البلاغہ قرآن کے بعد اگر عظیم ترین کتاب ہے تو نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں آپ ان کلمات کو نہیں, جان امیر المومنین کو بھی آپ سمجھیں گے. ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں, کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی. فرماتے ہیں کہ حاکم کو چاہیے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کبھی بھی وہ ادا نہیں کر سکتا حاکم جب تک اللہ کی مدد شامل نہیں. جب تک اللہ کی مدد شامل نہیں. اور
ممکن ہے اس کی طبیعت پہ اچھا گزرے برا گزرے جیسا بھی ہے، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ دل و جان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد ہے، اطمینان نفس پیدا ہوتا ہے، ثبات قدم پیدا ہوتا ہے، اضطراب ختم ہوتا ہے، بے چینی چلی جاتی ہے، فرسٹریشن، اسٹریس، تشنج، ذہنی دباؤ، اضطراب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد سے، توکل کی انسان۔ اور پھر کس طرح ہوتا ہے؟ تنزل المعونہ علی قدر المعونہ، جتنے بھی انسان صحیح کوشش کرتا ہے نا، اسی اندازے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ صلوات محمد، جتنے بھی انسان صحیح کتنی کر رہا ہے، کوشش جتنی کر رہا ہے، جتنی بھی انسان صحیح کوشش کرتا ہے، اسی اندازے کے تحت اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر 5% محنت کر رہا ہے نا، تو مت سمجھے کہ 10% اللہ کی مدد آنے والی۔ آپ 50% کام کرتے ہیں نا، اللہ کی 50% معاونت آتی ہے، مدد آئے، جتنی حد۔ یہ تو نہیں ہوتا ہے نا کہ اس کو بالکل وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اور پھر مدد اللہ کی، ایسے نہیں ہوتا۔ معاونت کیا؟ حصہ بقدر جسہ، حصہ بقدر اتنی انسان کی مدد ہوتی ہے۔ مدد بھی اسی طرح ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی استمداد، مدد عنایت فرمائے۔ بہترین کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء وبدر شمس الضحى أحد المرسلين، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم المنتظر الحجة الثاني عشر، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين۔ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا توسل ہے، اور
कायनात की सबसे बड़ी रहमत अल्लाह ने हमें अता की है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत बहुत मुबारक फरमाए, सेहत व सलामती दे, मौला का बाबरकत साया सब पर सलामत फरमाए। अल्लाम्मा उसरी अभी इला समा, हुजूर फरमाते हैं कि जब मुझे आसमानों पे ले जाया गया तो मैंने अर्श के दाएं तरफ लिखा हुआ देखा। क्या था? इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा वस्सफीनतुन निजात। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अर्श के दाहिने तरफ मैंने लिखा हुआ देखा है। ये जो हदीस मैंने रात में भी इस पे गुफ्तगू, ज़ाहिर है कि मुख्तसर टाइम में तो यही कुछ हो सकता था, इससे ज़्यादा तो गुफ्तगू नहीं। लेकिन क्या है, इसको हदीस कुदसी भी कहते हैं। ये जो है ना, ये बात नहीं बता, ये जो है ना हदीस कुदसी भी है। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, हुसैन क्या है? हिदायत का चराग है, चराग हिदायत है। वो सफीनतुन निजात, और निजात का सफीना है, कश्ती निजात है हुसैन। बोर्डों को देखते रहना, अगर कोई दाइशी बोर्ड है तो उस पर सवार नहीं होना है। हुसैनी जहां भी देखोगे सवार हो जाएगा। यानी क्या है? सफीनतुन, ऐसा सफीना है कि जो हमेशा निजात है, साल्वेशन की तरफ लेके जाता है, आर्क ऑफ साल्वेशन। ये ऐसा है, ऐसी वैसल जो हमेशा क्या है? निजात की तरफ इंसान को लेके जाता है। अल्लाह ने बाज़ साहब का है ना कि जब जाते थे मौला की अबू हमजा सुमाली, गौसल किया नहर फरात से, कोशिश की शब जुमा है, अंदर से एक आदमी नहीं अभी नहीं आना, अभी नहीं आना, फिर वापस चले, फिर दोबारा फिर गौसल किया, फिर इबादत की, फिर तैयारी की जाने के लिए, फिर अंदर से कहा अभी नहीं आना, अभी नहीं आना। तीसरी मरतबा सुबह का टाइम आने वाला है, सहर हो गई है। उन्होंने कहा कि अब तो मुझे जाने दे, सुबह हो गई है। हाँ थोड़ी देर के बाद आप जा सकते हैं, चूँकि दरख्वास्त की थी मूसा ने मौला हुसैन की ज़ियारत की, अल्लाह ने ये वक्त उन्हें ग्रांट किया, इस वजह से कि ज़ियारत ऐसी है कि जहाँ पे फरिश्ते भी दरख्वास्त किया करते हैं, या अल्लाह तो इजाज़त दे दे, इजाज़त दे दे कि हम मौला हुसैन की ज़रिए, उनकी ज़रिए के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ी शान रखी है ज़मीन और आसमान की हिदायत की। ये किसी जगह नहीं है कि फ़कत खुसूसियतें, कुछ खुसूसियात है, इसके अलग बात है पूरी, खसाइसुल हुसैनिया, इस पे किताबें नहीं है। सीद व शुहदा की शान क्या है, खसाइस क्या है, खुसूसियात क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्या क्या खुसूसियात है जो बाकियों में नहीं। दुनिया की जितनी भी कोई है, आप मसलन पैगम्बर की रोज़े की मिट्टी आप खाना चाहें, हराम है, नहीं जायज़ नहीं है। मदीने में जाएं तो हाँ जी हम मिट्टी को जो है ना एहतराम करें, ज़रूर है, खा नहीं सकते। अमीरुल मोमिनीन के रोज़े पे चले जाएं, कब्र की मिट्टी को नहीं खा सकते, किसी मासूम के अंदर नहीं। वाहिद तुरबत है कि जिसे अल्लाह ने शिफा भी करार दिया, वाहिद है, वाहिद। मिट्टी खाना हराम इस वजह से कि आदम मिट्टी से बने ना, अपने आप को खाओगे, आदम क्या है? मिट्टी से बने, इस वजह से फरमाया। अल्लाह ने कुछ खुसूसियात ऐसी रखी, अशिफा फी तुरबती, अल्लाह ने शिफा रखी तुरबत में। कोई भी
بہت سارے واقعات ہیں. میں کسی ایک دفعہ زار خان گجرانی مرحوم بیمار تھے, ہم گئے ان کی عیادت کے لیے. اس وقت وہ وزیر دفاع تھے. مجھے کہا کہ میں رو رہا تھا مولا حسین کی اس پہ روزے پہ. یہیں آتے تھے, علاج لندن میں آگے کراتے تھے. یہ بیماری ہے, کوئی 6-7 بیماریاں مجھے بتائیں. وہاں سے ایک تھوڑی سی خاک لیک, خادم تھا جو تھا, مجھے نہیں ہے اس میں, تو انہوں نے خود کہا کہ کسی نے آ کے مجھے کہا کیوں رو رہے ہو, کہا کہ یہ لینا تھوڑی سی جو ہے نا وہ دی ان کے ساتھ. لندن میں آ کے چیک کرا, کوئی بیماری نہ, کینسر. ایک لا علاج جتنی بیماریاں ہوتی ہیں, لا علاج بیماریوں کا علاج تربت حسینی ہے. لا علاج بیماریوں کا علاج فرمایا ایک چنے کے دانے کے برابر, چنے کے دانے کے برابر. دوسرا کیا ہے, استجابت و دعا فی قبتی. قبہ سید الشہداء کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے. بہت سارے واقعات ہیں. ابھی ٹائم کی نزاکت ہے نا, اب میں سارا تو نہیں یہاں پہ ہے, ایک تو میں نے بتا دیا. سنڈے کی جو کلاس ہوگی اس میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو کچھ اور واقعات بتاؤں کیسے قبہ. بعض امتحان کرتے تھے کہ ایک امپاسبل چیزیں جو ہے نا, اس کے سلسلے میں بھی جب دعائیں کرتے تھے تو وہ پاسبل ہو جاتی تھیں. قبہ سید الشہداء ناممکن ممکن بن جاتا ہے. تیسری چیز کیا ہے, الامامت فی ذریتی. قیامت تک کے رہنے والا نظام ہدایت اور امامت مولا حسین کے صدقے میں. آج بھی یوسف زہرا ہے تو مولا حسین کا صدقہ ہے. حسین کے بیٹے ہیں نا, تاجدار امامت ولایت کیا ہے. قیامت تک کا نظام اللہ نے یہ خاص خصوصیت رکھی ہے اور سید الشہداء کا صدقہ قرار دیا. آخری بات کیا کہ مولا کا دعائے رفع کا ایک جملہ پڑھ دوں اور تمام گفتگو. ایک تو فرماتے ہیں اس سے کیا ملا جس سے تو نہ ملا, اور اسے کیا نہیں ملا جس سے تو مل گیا. کیف یستدل علیہ بما هو فی وجودہ مفتخر. وہ شخص تیرے وجود پہ کیا دلیل لائے گا جو اپنے وجود کا بھی تیری ذات کا محتاج ہے. وہ دلیل لائے گا تیرے وجود کے اوپر, وہ دلیل لائے گا جسے اپنے وجود کے بھی نہیں پتا ہے, جسے اپنے وجود کے اوپر بھی, یعنی تیری ذات کا محتاج بن رہا ہے اپنے وجود کے. وہ تیرے وجود پہ کیا دلیل لائے گا. مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ. تو کب غائب ہوا ہے کہ تیرے ظہور پہ دلیل لائی جائے. عَمِيَتْ عَيْنٌ مَا تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيبًا. اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے اپنا نگہبان نہ سمجھے. تو ہر وقت حاضر, ہر وقت حاضر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم شکر گزار ہیں اتنی عظیم نعمتیں اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے. اور میں بہت ساری عیدیں ہیں اس ماہ شعبان کی. ہر عید منفرد ہے, ہر عید کی اپنی شان ہے. خواہ وہ عید علمدار حسینی کی ہو, خواہ وہ عید زین العباد کی ہو, یا حسینی زہرا کی ہو, حضرت علی اکبر کی ہو, اور اس کائنات کے برکات کے نظام کی وارث ہستی کی ہو. اللہ سبحانہ وتعالی یہ ساری عیدیں آپ کو مبارک فرمائے. بہترین کلام اللہ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على